اردو زبان جس کی مٹھاس اور اہمیت سے کون ہے جو واقف نہیں ہے۔ اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنا حال دل کا اظہار کرنے کے لیے اردو زبان سے بہتر کوئی زبان اس دنیا میں نہیں ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں صدیوں سے بولی جا رہی ہے، اور آج اس کی شہرت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے۔ اس قدر زبردست مقبولیت کی حامل زبان کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں سوتیلا سلوک کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی میں اس زبان کا نہایت ہی اہم رول رہا ہے۔ حتیٰ کہ مجاہدین آزادی اپنے آزادی ہند کی جد و جہد میں جب کبھی اردو نعرہ انقلاب زندہ باد لگاتے تھے تب مجاہدین آزادی کے جوش آزادی میں دو شاہ اضافہ ہو جاتا تھا، اور ہمارے مجاہدین آزادی اسی نعرے کے اثر کی وجہ سے انگریز گورنمنٹ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن آزادی ہند کے بعد سے ہی کچھ زعفرانی جماعتوں نے اس زبان کے ساتھ تعصب کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ہمارے ملک کے تمام تعلیمی مدارس اور دفاتر میں اس کے خلاف سازشیں ہونا شروع ہو گئی، اور آج تک جس کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ناانصافی کے خلاف آج شہر حیدرآباد میں اردو بچاؤ تحریک کا آغاز کیا گیا، جس کے سرپرست اعلیٰ ایکس ایم پی عزیز پاشا اور صدر عالمگیر شہرت یافتہ مرد مجاہد مفکر اسلام بانی تحریک مسلم شبان جناب مشتاق مالک صاحب ہیں، اور جنرل سیکریٹری ایکس اردو اکیڈمی چیئرمین جناب رحیم اللہ خان نیازی ہیں۔ یہ تحریک ریاست تلنگانہ کے تمام مدارس، اسکول، کالجز، دفاتر میں اور زندگی کے تمام اہم شعبوں میں اردو کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف زبردست حرکت میں آنے والی ہے، اور اردو کی بقا کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا اہم اجلاس مرکزی دفتر تحریک مسلم شبان چادر گھاٹ پر، اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ انسٹاگرام اور فیس بک پیج پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رہ سکیں پل پل باخبر۔ محبان اردو کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ آج ہم ایک اہم جلسہ یہاں پر منعقد کیے، جس کی پوری نگہبانی اور نگرانی جناب مشتاق مالک صاحب کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم جو ہے مسائل کیا ہیں اس کے بارے میں گفت و شنید ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چند اہم مسائل کو لے کر ہم جو ہے نا چیف منسٹر سے ملنے کے لیے اردو بچاؤ تحریک کی طرف سے ہم نے طے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم باڈی بھی ہم نے بنائی ہے جس میں نائب صدور سیکرٹریز اور آرگنائزنگ سیکرٹریز اور عاملہ، جو ایک ایسی باڈی ہے جس کو آئندہ اور اس کو وسعت دینے کی اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو ہم اس باڈی کو رکھنے کے بعد ہم جو ہے چیف منسٹر سے جب ملیں گے تو ان کا کیا رجحان ہے، حکومت کا رجحان یا چیف منسٹر کا کیا رجحان ہے اردو کے بارے میں، چونکہ ہمارے سامنے جو اہم مسائل ہیں تو وہ بات ہم ان سے گفت و شنید کریں گے۔ جو امید ہے کہ اگر حکومت کا بالکل اس میں مثبتانہ اگر رویہ ہے تو خوشی کی بات ہے، ورنہ ہم کو جو ہے نا ڈائریکٹ ایکشن پہ جانا پڑے گا۔ تو اس کا ہم لائے عمل جو ہے چیف منسٹر سے ملنے کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں ہم کریں گے۔ تو میں جتنے بھی محبان اردو ہیں ان تمام سے بھی درخواست کروں گا کہ آج جب کہ اردو کا مسئلہ بہت نازک بن چکا ہے، تو ایسے وقت کے اوپر اگر ہم نہیں جاگیں گے اور اس کے لیے ڈائریکٹ ایکشن پہ نہیں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لیے ہماری محبت صرف خالی بتانے کی محبت رہے گی۔ اگر حقیقت در حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ٹھوس اقدامات کریں تو اس کے لیے یہ اردو بچاؤ تحریک جو ہے نا پیش رہے گی۔ تمام اردو کے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو تمام کو ہم نے شامل کیا ہے۔ ساتھ ساتھ انجمن ترقی اردو سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ وہ بھی جو اس مسئلے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ کسی ایک کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم اس معاملے کو شروع کیے ہیں، شروعات ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انجمن ترقی اردو بھی اس میں برابر شریک ہونا چاہیے۔ تو ہم اس سلسلے میں فوری ان سے بھی بات کریں گے کہ اس معاملے کو وہ کس حد تک ہے نا اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا مدد کریں گے اور کس قسم سے ان کا جو ہے نا رجحان رہے گا۔ تو میں تمام جتنے بھی محبان اردو سے میں درخواست یہی کروں گا کہ ہم آنے والے دنوں میں جو ہمارا لائے عمل جو ہے کورس آف ایکشن ہم جب اعلان کریں گے، ہم پوری امید ہے کہ تمام لوگ اگر اس میں جڑ جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اردو کو اپنا مقام نہ ملے۔ تو میں اس مثبتانہ اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، ہمارے مشتاق مالک صاحب جو ہے اس معاملے میں پیش ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے آفس بیرر سے مجھے امید رکھوں گا
کہ وہ تمام لوگ جو نا اس معاملے میں آگے آگے رہیں اور اردو کے لیے ڈٹ کر میدان میں اتر جائیں. بہت بہت شکریہ. اردو میڈیم اسکولز میں وزٹ کریں. آج یہ گورنمنٹ اسکولز کی حالت کیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا. اور ٹیمریز اسکول میں اگر اردو کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو ہم اسی وقت پریس کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے اور احتجاج کیے بغیر ہم جمہوری انداز سے احتجاج کریں گے. کسی بھی حکمرانوں کے سامنے ہم جھکنے والے اس لیے نہیں کہ ہمارا چیف کمانڈر محمد مشتاق ملک صاحب ہے اور ہم سولجرز کی طرح کام کریں گے. اور پھر میں تھوڑی بات آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا کہ عزیز پاشا صاحب جب پارلیمنٹ کے رکن تھے اس وقت 59 مسلم ایم پیز تھے پارلیمنٹ میں. خدا کی قسم انہوں نے جو حق ادا کیا ہے مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے جو آواز اٹھائی ہے تو ایسی شخصیتیں کم ملتی ہیں. اور جو کام کرتے ہیں کچھ تو کیے جاؤ لے کر نام خدا, کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے. کامیابی کوئی اور چیز نہیں, کام کرنا ہی کامیابی ہے. تو عزیز پاشا صاحب نے اپنا حق ادا کیا. اور بعض شخصیتیں کرسی پر بیٹھنے سے اس کرسی کی عزت میں کمی ہو جاتی ہے اور بعض حرکیاتی شخصیت بیٹھنے سے جو ہے اس کرسی کی عزت میں 100 گنا اللہ اضافہ کرتا ہے. تو عزیز پاشا صاحب نے اپنا حق ادا کیا اور پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے جتنا احتجاج کر سکتے تھے, جتنی نمائندگیاں کر سکتے تھے انہوں نے کی. اور آج انہی کی صدارت میں یہ اجلاس ہو رہا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے ڈائنامک لیڈر اور قوم و ملت کے ٹائیگر محمد مشتاق ملک صاحب کو مبارکباد.